بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اسامہ سرسری۔ تعلیم النحو صفحہ نمبر 67 کھولیں، مجرورات کا بیان۔ ہم اسماء معمولہ پڑھ رہے ہیں، یعنی وہ اسماء جو عامل کی وجہ سے مرفوع ہو جاتے ہیں، منصوب ہو جاتے ہیں یا پھر مجرور ہو جاتے ہیں۔ یعنی اگر عامل رافع ہو تو اسم جو ہے وہ مرفوع ہو جائے گا، عامل ناصب ہو تو اسم منصوب ہو جائے گا، عامل اگر جارہ ہو تو اسم جو ہے وہ مجرور ہو جائے گا۔ پھر کوئی اسم جب مرفوع ہوتا ہے، مرفوعات 8 ہیں وہ پڑھ لیا آپ نے، تو اس کی حالت رفع زبر کے ساتھ آتی ہے، زیر کے ساتھ آتی ہے، الف کے ساتھ آتی ہے، یا کے ساتھ آتی ہے، یا پھر اگر وہ منصوب ہو جائے، یعنی منصوبات 12 آپ نے پڑھ لیے، ان میں سے کوئی ایک منصوب ہو تو پھر اس کی حالت نصبی زبر کے ساتھ آتی ہے، کبھی زیر کے ساتھ آتی ہے، کبھی الف کے ساتھ آتی ہے، کبھی یا کے ساتھ آتی ہے۔ حالت رفع الگ الگ طریقوں سے آتی ہے، حالت نصبی الگ الگ طریقوں سے آتی ہے، اسی طرح حالت جری بھی الگ الگ طریقوں سے آتی ہے۔ تو یہ ہم تفصیلات ساری اس میں متمکن میں پڑھ چکے ہیں۔ یہ میں صرف ربط پیدا کرنے کے لیے بتا رہا ہوں کہ ہم نے اس میں متمکن میں پہلے یہ پڑھ لیا، کوئی لفظ کوئی اسم مرفوع ہوگا یا منصوب ہوگا یا مجرور ہوگا تو وہ حالت رفع نصبی جری کس طریقے سے ظاہر ہوگی۔ پھر ہم نے اسماء معمولہ میں یہ پڑھا کہ کوئی اسم مرفوع کب ہوتا ہے، منصوب کب ہوتا ہے اور مجرور کب ہوتا ہے۔ تو اب جو ہے وہ مرفوع منصوب تو الحمدللہ ہم نے اچھی طرح سمجھ لیے، اب اس میں صرف مجرور رہ گیا ہے۔ مجرور کو جب ہم سمجھ جائیں گے انشاءاللہ تو ہمارا یہ چیپٹر مکمل ہو جائے گا۔ مجرورات جو ہیں وہ 2 ہیں ٹوٹل، مرفوعات 8 تھے، منصوبات 12 ہیں اور مجرورات صرف 2 ہیں۔ تو یہ مجرورات جو ہیں ان کو ہم انشاءاللہ اس سبق میں سمجھ لیں گے تو ہمارا یہ پورا مکمل ہو جائے گا، مرفوعات منصوبات مجرورات والا حصہ بھی اور اسماء اسم متمکن والا بھی۔ تو اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ کسی بھی لفظ کے اندر کوئی بھی لفظ ہم جب اس کو ادا کریں گے تو اس کے آخر میں زبر لائیں، زیر لائیں، پیش لائیں، الف لائیں، واو لائیں، یا لائیں، یہ ہم سمجھ چکے ہیں 2 چیزوں سے۔ ایک اس میں متمکن سے ہم نے یہ سمجھا کہ حالت رفع کیسے آئے گی، پھر مرفوعات میں ہم نے یہ سمجھ لیا کہ حالت رفع کب آتی ہے۔ تو اسی طرح حالت جری کیسے آتی ہے وہ تو ہم سمجھ چکے ہیں۔ مثلا اس میں متمکن کے اندر مفرد منصرف صحیح ہے تو اس کی حالت جری زیر کے ساتھ آتی ہے، اور غیر منصرف ہے تو اس کی حالت جری زبر کے ساتھ آتی ہے، اور اسماء ستہ ہے تو ان کی حالت جری یا کے ساتھ آتی ہے، تثنیہ کی حالت جری یا ما قبل مفتوح کے ساتھ آتی ہے، اور جمع مذکر سالم اور اس کے جو ملحقات ہیں ان کی حالت جری یا ما قبل مکسور کے ساتھ آتی ہے، اور اس میں مقصور اور غلامی اور مسلمیہ اور قاضی جیسی جو اقسام ہیں ان کی حالت جری تقدیری ہوتی ہے، نظر نہیں آتی۔ تو یہ حالت جری کیسے آتی ہے وہ تو ہم پڑھ چکے ہیں۔ اب آج کے سبق میں ہم یہ پڑھیں گے کہ حالت جری کب آتی ہے، یعنی مجرورات کتنے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک ہی بات ہے، دونوں کا ایک ہی مطلب ہے۔ مجرورات 2 ہیں، ایک مجرور بحرف جر اور ایک مجرور باضافت۔ آپ اگر کتاب کو دیکھے بغیر صرف میری آواز دھیان سے سنیں تو آپ کو مختصر لفظوں میں سمجھا دیتا ہوں کہ عربی زبان میں حروف جارہ 17 ہیں، وہ 17 الفاظ آپ کو یاد کرنے ہیں۔ وہ 17 الفاظ کیا ہیں؟ باؤ تاؤ کاف و لام و واؤ منزو مسخلا رب حشا من عدا فی عن علا حتی الا۔ یہ شعر کی صورت میں 17 الفاظ کو یاد کرنا آپ کے لیے آسان ہے، یہ آگے چل کر آ بھی جائیں گے، حروف جارہ ہم آگے چل کے پڑھیں گے اس میں آ جائیں گے۔ تو ایک تو آپ کو یہ یاد کرنے ہیں، یہ جو 17 الفاظ ہیں، حروف ہیں، یہ جب کسی بھی اسم سے پہلے آتے ہیں تو وہ اسم مجرور ہو جاتا ہے۔ ایک تو مجرور کی یہ والی قسم ہے۔ دوسری قسم اس سے بھی آسان ہے کہ آپ نے مرکب اضافی پڑھ لیا، مضاف اور مضاف الیہ سے مل کر بننے والا جو مرکب اضافی ہے اس کا جو مضاف الیہ ہے نا، یعنی دوسرا جز ہے، وہ بھی ہمیشہ مجرور ہوتا ہے۔ بس مجرورات میں اس کے علاوہ کوئی تفصیل نہیں ہے۔ اب ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو 17 الفاظ ہیں ان کا ترجمہ کیا ہے، یہ انشاءاللہ میں آپ کو حروف جارہ جب پڑھیں گے تب بتا دوں گا۔ مثلا بازیر بی ہے، اس کا ترجمہ ہے ساتھ۔ تو اب بازیر بھی جب کسی لفظ کی شروع میں آئے گا تو وہ لفظ مجرور ہو جائے گا، جیسے بسم اللہ۔ اب لفظ اسم جو ہے، اسم کا مطلب ہے نام، اسمی کے جو میم کے نیچے زیر آ رہی ہے یہ اس کی حالت جری ہے، اور اس کی حالت جری کیوں ہے؟ کیونکہ اس کی شروع میں با حرف جر ہے، اور با حرف جر کو عربی میں بازیر بی کے ذریعے سے کے ساتھ پڑھتے ہیں بی۔ بسم اللہ بزیدن،
تو یہ جو بازر بھی ہے یہ ایک حرف جر ہے. ایسے 17 حروف جارہ ہیں عربی زبان میں. تو یہ تو حروف جارہ کا بیان ہو گیا. مضاف اور مضاف الیہ کو سمجھنے کے لیے میں آسان لفظوں میں بتا دیتا ہوں آپ کو کہ اردو میں جن دو لفظوں کے درمیان کا کی کے آ جاتا ہے ان دونوں کو مضاف اور مضاف الیہ کہتے ہیں، اور اس پورے مرکب کو مرکب اضافی کہتے ہیں. ان میں جو پہلے ہوتا ہے اردو میں، عربی میں اس کو بعد میں لکھتے ہیں، جو بعد میں ہوتا ہے عربی میں اس کو پہلے لکھتے ہیں. جیسے زید کی کتاب، تو اب اس کو جب عربی بنائیں گے تو ہم اس کو الٹا کر کے بولیں گے کتاب زیدن. تو زید کی کتاب بھی مرکب اضافی ہے اردو کا، کتاب زیدن مرکب اضافی ہے عربی کا. کتاب زیدن کا ترجمہ تو ہے زید کی کتاب. کتاب زیدن بنا کیسے؟ تو پہلے تو اس کا نام یاد کریں کہ اس مرکب کا نام مرکب اضافی ہے، کتاب مضاف ہے، زیدن مضاف الیہ ہے. دوسرا یہ ذہن میں رکھیں کہ مضاف الیہ یعنی زید ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، تو یہ کتاب زیدن ہوگا، کتاب زیدن، کتاب زیدن کبھی نہیں ہوگا. البتہ کتاب جو کہ مضاف ہے اس کا اعراب پھر عامل کے اعتبار سے یوں آئے گا کہ اگر وہ مرفوعات میں سے ہے تو کتاب زیدن ہو جائے گا، اور منصوبات میں سے ہے تو کتاب زیدن ہو جائے گا، مجرورات میں سے ہے تو کتابی زیدن ہو جائے گا. مثلاً عندی کتاب زیدن، میرے پاس زید کی کتاب ہے. اب کتاب زیدن، کتاب یہاں پہ مبتدا ہونے کی وجہ سے مرفوع ہو گیا. رأیت کتاب زیدن، میں نے زید کی کتاب کو دیکھا، کتاب یہاں مفعول بھی ہونے کی وجہ سے منصوب ہو گیا. اور نظرت الی کتاب زیدن، میں نے زید کی کتاب کی طرف دیکھا. الی حرف جر ہے، حرف جر حروف جارہ 17 جو ہے ان میں سے ایک الی بھی ہے، تو الی جب کتاب سے پہلے آ جائے گا تو کتاب بھی ہو جائے گا. نظرت الی کتابی زیدن، یہ میں نے خود مثال بنا کے آپ کو دکھا دی. اب اس میں اضافت میں تھوڑی سی تفصیل یہ ہے کہ اگر مضاف صیغہ صفت ہو، یعنی اسم فاعل ہو یا اسم مفعول ہو یا صفت مشبہ وغیرہ ہو، اور اس کی اپنے معمول کی طرف اضافت ہو رہی ہو، یعنی مضاف الیہ اس کا معمول ہو، جسے ضارب کا مطلب ہے مارنے والا. اب مارنے والا کس کو مارنے والا؟ زید کو مارنے والا. تو اگر ہم کہیں ضارب زیدن، زید کو مارنے والا، زید کا مارنے والا، کا کی کے آتا ہے نا مضاف الیہ کے درمیان، لیکن یہ اصل میں اس کا ترجمہ ہے زید کو مارنے والا. اس کا ترجمہ زید کا مارنے والا بھی کر سکتے ہیں، زید کو مارنے والا بھی کر سکتے ہیں. ضارب زیدن مرکب اضافی ہے، اس میں مضاف صیغہ صفت ہے اور اس کی اضافت ہو رہی ہے اپنے معمول کی طرف، یعنی اپنے مفعول بہ کی طرف. تو ایسی اضافت کو اضافت لفظی کہتے ہیں. یہ اضافت، اس اضافت میں مضاف جو ہے وہ نکیرہ ہی رہتا ہے، اور اگرچہ اس کی اضافت معرفہ کی طرف ہو رہی ہو تو مضاف نکیرہ ہی رہتا ہے، معرفہ نہیں ہوتا. اور اضافت معنوی یہ ہے کہ اس کے علاوہ کوئی صورت ہو، یعنی صیغہ صفت مضاف جو ہے وہ صیغہ صفت ہی نہ ہو، جیسے کتاب زیدن، اور یا پھر صیغہ صفت تو ہو لیکن اس کی اضافت اپنے معمول کی طرف نہ ہو رہی ہو، جیسے کریم البلد، شہر کا جو سخی ہے. کریم کہتے سخی کو. اب سخاوت کرنے والا جو ہے وہ شہر کے ساتھ اس کی نسبت صرف اس وجہ سے کہ وہ شہر میں رہتا ہے، وہ شہر پر سخاوت نہیں کر رہا ہے کہ شہر اس کا معمول بنے گا. تو کریم البلد جو ہے وہ اضافت معنوی ہے، کتاب زیدن اضافت معنوی ہے. اضافت معنوی میں کیا ہوتا ہے کہ مضاف پر الف لام نہیں آتا، مضاف پر تنوین نہیں آتی، اور مضاف اگر تثنیہ یا جمع ہو اور اس کا جو نون ہو، تثنیہ کا جو نون ہوتا ہے اور جمع مذکر سالم کا جو نون ہوتا ہے وہ مضاف ہونے کی صورت میں گر جاتا ہے. اب آپ کتاب دیکھیں، مجرورات دو ہیں، مجرور بحرف جر اور مضاف الیہ. مجرور بحرف جر وہ اسم ہے جس پر حرف جر داخل ہو، جیسے فی الدار میں الدار. فی الدار کا مطلب ہے گھر میں، فی حرف جر ہے. مضاف الیہ وہ اسم ہے جس کی طرف دوسرے اسم کی حرف جر مقدر کے واسطے سے نسبت کی گئی ہو. یہاں پر انہوں نے بتایا کہ مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان بھی حرف جر مقدر ہوتا ہے. وہ اس طرح کہ کتاب زیدن جو ہے نا، جسے انہوں نے کیا بولا، کتاب زیدن میں زیدن مضاف ہے، زیدن مضاف الیہ ہے. اب یہاں پر کیا ہے، یہ اصل میں کتاب لی زیدن، زید کی کتاب. یہاں پر لام حرف جر محذوف ہے جو کہ حرف جر ہے جس کا ترجمہ ایک ترجمہ ہوتا ہے کے لیے اور ایک ترجمہ ہوتا ہے کا کی یا کے. تو کتاب لی زیدن، زید کی کتاب. اضافت کا بیان، اضافت ایک اسم کی دوسرے کی طرف حرف جر مقدر کے واسطے سے نسبت کرنے کو کہتے ہیں. اضافت کا لغوی ترجمہ ہے نسبت کرنا. ہم کتاب کی کو منسوب کر رہے ہیں زید کی طرف تو اس کو کہتے ہیں اضافت، اور بیچ میں لام حرف جر محذوف ہوتا ہے. اضافت کی تقسیم دیکھیں، اضافت کی دو قسمیں، اضافت لفظی، اضافت معنوی. اضافت لفظی وہ اضافت ہے جس میں مضاف صفت کا صیغہ ہو اور اپنے معمول کی طرف مضاف ہو، جیسے ضارب زیدن. اور اضافت معنوی وہ اضافت ہے جس میں مضاف ایسا صفت کا صیغہ نہ ہو جو اپنے معمول کی طرف مضاف ہو، جیسے کتاب زیدن، کریم البلدی. اضافت معنوی کے 3 احکام ہیں. مضاف پر تنوین نہیں آتی، یعنی کتاب زیدن ہے نا تو اس کو کتاب بن زیدن کہنا غلط ہے. اسی طرح مضاف پر الف لام داخل نہیں ہوتا، اس کو الکتاب زیدن کہنا بھی غلط ہے. اور اضافت کے وقت تثنیہ اور جمع کے نون گر جاتے ہیں، جیسے الضاربہ زیدن، الضارب زیدن. یہاں پر انہوں نے
اضافت معنوی کے احکام لکھے ہیں، لیکن الضاربہ زیدن اور الضارب زیدن یہ اضافت لفظی کی مثالیں دے دی ہیں، یہ ان سے غلطی ہو گئی ہے، کیونکہ ضارب اور ضاربو جو ہے، ضاربہ اور ضاربو یہ صیغہ صفت ہے جو کہ اپنے معمول کی طرف اضافت ہو رہی ہے ان کی، تو یہ اضافت لفظی ہے، جبکہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم اضافت معنوی کے احکام بتا رہے ہیں، تو ان کو یہاں مثال دینی چاہیے تھی کتابا زیدن اور مسلمو مصرن، زید کی 2 کتابیں اور مصر کے یعنی شہر کے مسلمان کئی سارے، تو یہاں پر پھر کتابہ اور مسلمو جو ہے یہ ان کی اپنے معمول کی طرف اضافت نہیں ہو رہی۔